سورہ کہف شروع ہوتی ہے. چند نوجوان تھے. ایک سوال کیا گیا تھا کہ قدیم زمانے میں کچھ نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے، ان کا کیا ہوا؟ اب نبی تو ہمارا امی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو نہ لکھ سکتا نہ پڑھ سکتا ہے. اب اس سے پوچھا جا رہا ہے، اور آپ نے یہی نہیں بتایا کہ وہ کون تھے، پورے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نبی سچا نبی ہے. اس لیے کہ جس نے تاریخ کی کتاب نہ پڑھی ہو، جس نے ہسٹری نہ پڑھی ہو، وہ پورے کے پورے واقعات کو بیان کر دے، اس کا مطلب اس کو کوئی بتانے والا ہے اور وہ سچا نبی ہے. لہذا سورہ کہف اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نبی سچا نبی ہے، ہمارا رسول سچا رسول ہے. فرمایا گیا ان کے واقعے کے بیان سے پہلے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اس کو چٹیل بنا دینے والے ہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، سب صفا چٹ کر دی جائے گی. ایک دن ایسا آنے والا ہے، کوئی بھی نہیں رہے گا اس زمین کے اوپر. ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے، کل ما فوق التراب تراب، مٹی کے اوپر جو چیز ہے سب مٹی ہو جانے والی ہے. ہم سب مٹی ہو جانے والے ہیں. کبھی تنہائی میں اکیلے ذرا سوچو کہ موت آ گئی آپ کو، موت تو لگی ہوئی ہمارے پیچھے، طرح طرح کی بیماریاں ہمارے پیچھے لگ گئی ہیں، کب کون نکل لے کچھ پتہ نہیں ہے. ابھی زمین کے اوپر چل رہا ہے، اسے جنازے پر رکھ کر کے منو من مٹی کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے. وہاں اس کا کوئی نہیں ہے. یہاں کہتا ہے یہ میرا وہ میرا وہ میرا، وہاں کچھ نہیں ہے اس کے لیے. وہاں صرف اس کے ساتھ اس کا عمل ہے. اگر نیک عمل کے ساتھ گئے ہو تب تو وہ قبر بھی آپ کی بلڈنگ سے کہیں زیادہ اچھی، دنیا کی سب سے بہترین لگزیریس جگہ سے اچھی ہو قبر. لیکن اگر برا عمل کر کے گئے ہو تو بہت پریشانی ہے آپ کے لیے. لہذا اپنی آخرت بناؤ. دنیا تو کیسے بھی گزر جاتی ہے، آخرت اپنی بناؤ. یہ قرآن کس لیے سنایا جاتا ہے؟ تاکہ لوگ اپنی زندگی کو سنواریں. اور کون سی؟ دنیا کی بھی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی سنوارے، جو اصل زندگی، جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی. کہتے کلو ما فوق التراب تراب، اس مٹی کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں سب ایک دن مٹی ہو جانے والی. ہم سب مٹی ہو جانے والے. بتاؤ، ایک آدمی اپنے حسن کے اوپر غرور کرتا ہے. بعض لڑکیوں کو دیکھو، وہ اپنے حسن کا اظہار کرتی ہیں. کیا ہے ان کے اندر؟ پیٹ میں تو گندگی بھری ہوئی، پیشاب کرنا، پیخانہ کرنا، منہ سے بدبو کا نکلنا، کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں. یہ دنیا کی حقیقت ہے، گندگی کی سوا کچھ نہیں. تو کل ما فوق التراب تراب، مٹی کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں سب مٹی ہو جانے والی. اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جائے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم، چند نوجوان تھے. یہ نوجوان کہہ کر کے حوالہ کیوں دیا؟ نوجوان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ پتہ یہ چلا کہ نوجوانوں سے کوئی قوم بنتی ہے اور نوجوانوں سے کوئی قوم بگڑتی ہے. نوجوان قوم کی آبرو ہوتے ہیں. یہ جس قوم کے نوجوان اچھے ہوتے ہیں وہ قوم اچھی ہوتی ہے، جس قوم کے نوجوان بگڑ جائیں وہ قوم بگڑ جاتی ہے، قوم تباہ ہو جاتی ہے. نیز سب سے زیادہ متاثر ماحول سے نوجوان ہوتے ہیں، اور دین کے فتنے میں، دنیا کے فتنے میں سب سے زیادہ مبتلا ہونے والے نوجوان. اس لیے کہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ کتنا بھی سمجھاؤ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن چند نوجوان ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے لیے، دین کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا اور جا کر کے ایک غار میں گھس گئے. ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا. کتا تو دروازے کے اوپر ہی بیٹھ گیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے دروازے پر بیٹھ گیا. اس سے مفسرین نے ایک نقطہ مستنبط کیا ہے، وہ یہ کہ کتے کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، کتے کو باہر رکھنا چاہیے. اس لیے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس کے اندر کتا ہو. ہاں،
دو قسم کے کتے پالے جا سکتے ہیں، ایک تو کھیت کی نگرانی کے لیے تاکہ جانور نہ آ جائیں اور کھیت کو خراب نہ کر دیں، اور دوسرے گھر کی رکھوالی کے لیے، گھر کی رکھوالی کے لیے اسے باہر باؤنڈری میں چھوڑ دیا جائے رات کے وقت تاکہ چور اچکوں سے وہ حفاظت کریں۔ تو اس طریقے کا کتا رکھنے والا کوئی غلط فعل نہیں کر رہا ہے، ایسے کتے کو رکھنا جائز، کھیتی کی رکھوالی کے لیے اور گھر کی رکھوالی کے لیے۔ بقیہ فیشن کے طور پر کتوں کو گھر میں رکھنا، در حقیقت ایسے گھروں میں فرشتے نہیں آتے، تو کاروں میں لے کر کے گھومتے، طرح طرح کی غذائیں انہیں دی جاتی ہیں، یا غریب کے بچوں کو کھانا نصیب نہیں، کتوں کو کاروں میں لے کر کے پھر رہے ہیں، یہ انسان نہیں۔ تو انسان اور جانوروں میں فرق کہاں رہ گیا؟ تو انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے۔ نوجوانی کا حوالہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ نوجوان ہی سب سے پہلے کسی فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، دین کا فتنہ ہو، دنیا کا فتنہ ہو، سب سے پہلے یہی متاثر ہوتے ہیں، اسی وجہ سے نوجوانوں کا حوالہ دیا گیا۔ ان کی تعداد کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کتنے تھے؟ جب بھی ان کی تعداد کا ذکر ہوتا ہے، 5 تھے، 6واں ان کا کتا وغیرہ وغیرہ، 7 تھے، 8واں ان کا کتا، جب ان کی تعداد بیان کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے 8واں ان کا کتا، 7واں ان کا کتا، یعنی اس کتے کو ان کے ساتھ گنا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کتا جو اگر برتن میں منہ ڈال دے تو جب تک 7 مرتبہ اور 1 مرتبہ مٹی سے نہ دھلا جائے، 7 مرتبہ میں سے 1 مرتبہ مٹی سے نہ دھلا جائے یا صابن سے نہ دھلا جائے، برتن پاک نہیں ہوتا۔ ایسا نجس جانور نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذکر کو دوام بخش دیا۔ کتا کتنا خراب لفظ ہے، لیکن اگر قرآن میں پڑھتا کلبہم، کاف لام بے، تو کلب 30 نیکیاں ملی کتا کہنے پر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کے بارے میں یہ کہا کہ یہ نیکوں کے ساتھ رہا ہے۔ تو اگر نیکوں کے ساتھ رہ کر کے کتے کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں کرتا ہے اور اس کے ذکر کو دوام بخشتا ہے، تو اگر آپ نیکوں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کو کتنی برکتیں ملیں گی، آپ کتنی برکتوں کے مستحق ہوں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نیکوں کے ساتھ رہ کر کے کتا کتا ہی رہتا ہے، ولی نہیں ہو جاتا، وہ انسان نہیں ہو جاتا، وہ کتا ہی رہتا ہے۔ جی، جیسے انسان کتنی بھی ترقی کر لے، کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے، کتنا بھی بڑا زاہد ہو جائے، کتنا بھی بڑا عابد، وہ بندہ ہی رہتا ہے، معبود نہیں ہو جاتا، عابد ہی رہتا ہے، معبود نہیں ہوتا کبھی بھی۔ رسول بندہ ہی ہوتا ہے۔ دیکھو آپ کتنی اونچائی پر گئے، اتنی اونچائی پر کوئی گیا ہی نہیں آج تک، کوئی راکٹ نہیں جا سکتی، کوئی پلین نہیں جا سکتا، آپ کو اتنی بلندی پر بلایا گیا، اللہ کے قریب اللہ نے آپ سے بات کی۔ اور اس سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، میرا بندہ اتنی اونچائی پر پہنچنے کے بعد بھی بندہ ہی ہے، معبود نہیں ہو گیا ہو۔ عبد کا حوالہ دے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ سے بات کی انہوں نے، 7ویں آسمان سے آگے گئے تو کچھ اور ہو گئے، نہیں، عبد کہا گیا۔ اتنی اونچائی پر، اتنی بلندی پر پہنچنے کے بعد بھی میرا رسول بندہ ہی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، میرا غلام ہی ہے، میرا بندہ ہی ہے وہ۔